سر اب ایک سوال ایسا آ رہا ہے جو کہ میں نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا نا، تو انہوں نے کیمرہ بند کروا دیا تھا میرا، ٹھیک ہے. تو میں نے یہ کوشچن کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ تھی نہیں، تو ہماری ازواج مطہرات کو تو ساس فیس کرنی نہیں پڑی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی کوئی نہیں تھی، ٹھیک ہے. تو ان کی اولاد کو بھی، ازواج مطہرات کو بھی ساس بننے کا موقع نہیں ملا. ہماری فیملی پالیٹکس میں سر ہمیں چلیں صحابہ کرام میں کوئی اگزامپل بتا دیجئے، تابعین میں بتا دیجئے، تو تبا تابعین میں بتا دیجئے. فیملی پالیٹکس کو ریزالو کرنے کا کوئی منطق مجھے، اللہ معاف کرے، مجھے اسلام کی ٹیچنگ میں اب تک نظر نہیں آیا، یا یہ ہمارے مولانا لوگوں کا کنسرن ہی نہیں ہے. بتائیے گا کوئی ایگزامپلز ہیں اس چیز کی کہ کیسے ان چیزوں کو مینیج کیا جائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو ایسی چیزیں نہیں ملتی. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہیں، لوگ بتاتے نہیں ہیں. بتائیں سر، پھر ہمیں گائیڈ کریں آپ. یہ حکومت دستی نہیں ہے پھر مختار حکومت دستی نہیں پہ گل بات نہیں. اچھا. تو بہت سارے یعنی شوہر کا بیوی کا عام طور پہ اسی پہ ہوتا ہے نا، میری ماں کی خدمت نہیں کرتی، میرے فلاں نہیں ہے کہ ماں کو اونچا بولتی ہے، یہ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے باوجود بھی پہلے تو یہ بات کہ اگر اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ عورت کو گھر الگ دو، ایک کمرہ اس کا الگ ہونا چاہیے جس کو وہ اپنی مرضی اور کنسیپٹ کے مطابق سجائے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اور اس کمرے میں صرف وہی آ سکے جس کو وہ چاہے. اگر میری بہن کا آنا وہ ناپسند کرتی ہے تو اس کو حق حاصل ہے. اسی طرح جس طرح میری بہن کو حق حاصل ہے تو اپنے گھر میں میری بیوی کو نہ آنے دے. صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ الگ گھر میں اپنے بچے رکھ کے تو اپنے بچے اپنے مزاج کے مطابق پڑھائے، ان کی تربیت کرے. ہمارے جوائنٹ فیملی میں چڑیا گھر بنا ہوا ہوتا ہے. یہاں تو جو جتنی باشعور پڑھی لکھی آتی ہے اتنی جلدی پاگل ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے جب دو بچے پڑھ رہے ہوں اور باہر دوسرے کھیل رہے ہوں تو دل کرتا ہے اس بچے کا پڑھنے، تو وہ پڑھ ادھر رہا ہوتا ہے، آنکھیں اس کی ادھر ہوتی ہیں کہ اب کون کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایسا ماحول ہو کہ اپنے بچوں کو میں کھیلنے کا ٹائم دوں اور پھر پڑھنے کے ٹائم میں کوئی اور بچہ کھیل کے باہر میرے بچوں کی جو ہے وہ متوجہ نہ کرے اپنی طرف، اس کی توجہ کو ڈائیورٹ نہ. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا حق ہے. لیکن عورت کو جب اس کا گاؤں ملتا ہے، اس کا گھر ملتا ہے، تو گھر نہیں ہے تو گاؤں ہوتا ہے، تو ملکہ ہوتی ہے اس کا. ہم اس چیز کو تسلیم کریں. ایک یونٹ الگ بنا ہے، اس میں ہیڈ آف فیملی میں ہوں. پہلے میرا باپ تھا، میرا نام اس کی لسٹ میں لکھا ہوا تھا 14 نمبر پر. اب میں ٹاپ پہ آ گیا ہوں، نیا صوبہ بنا ہے، ہیڈ آف فیملی میں ہوں، اس کے نیچے میری بیوی ہے. پھر جو بچے ہوتے ہیں وہ چین بنتی جائے. اب اس بیوی کا دفاع میری ذمہ داری ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب میں یہ تو سر آپ اخلاقیات بتا رہے ہیں نا، کوئی ایگزامپل کوئی نہیں ہے؟ کوئی اگر میں نہیں آپ ہے کو تو بتاتا ہوں نا کہ ایگزامپل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویوں کے 11 اجرے تھے. آپ ٹھیک ہے. 9 تھی تو 9 اجرے تھے ان کے بیک وقت. ہر حجرے میں چھوٹا تھا یا بڑا، حضور کی نماز کی جگہ نکلتی تھی یا نہیں نکلتی تھی، لیکن مرضی اس خاتون کی چلتی تھی. ٹھیک. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت صفیہ تھی، کیونکہ سردار کی بیٹی تھی، گوشت وافر تھا، بڑے بڑے ریوڑ تھے، تو گوشت کھاتی تھی. اور گوشت جو چیز کھاتا ہے بندہ وہ پکاتا بھی مزے کی ٹھیک ہے. وہ گوشت بہت اچھا پکاتا ہے، حضور کو بہت صحیح ہے. وہ اپنے یہاں تو حضور کو کھلاتی تھیں، لیکن جہاں حضور کی باری ہوتی تھی وہاں بھی وہ رکابی بھیج دیتی تھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں گھر میں غلام کو کہا کے جاؤ وہاں دے. باقی جو ہے ازواج مطہرات وہ ٹالریٹ کر لیتی. ایک دفعہ اسی طرح غلام آیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں، وہ گوشت لے گا. وہ بھی داخل ہی ہوا، اس کی رکابی اس کے ہاتھ میں تھی. حضرت عائشہ صدیقہ نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، وہ رکابی گری ہے، ٹوٹ گئی ہے، بوٹیاں بکھر گئی ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان بوٹیوں کو اٹھا کے ٹوٹے ہوئے ٹھیکرے میں رکھ رہے ہیں، بعد میں کھائیں گے اس کو دو. حضرت عائشہ صدیقہ کو وہیں مارنا نہیں شروع کر دی. اس طرح ہم عموم طور پر ریئیکٹ کرتے ہیں اس طرح سے. گھر سے نہیں نکالا، کوئی کچھ نہیں کہا. آپ نے ان سے کہا کہ اندر سے نئی رکابی لے. اب رکابیاں ساری ایک ہی سائز کی ہوتی تھی، ایک ہی قسم کی ہوتی تھی، وہ چائنا سیٹ کوئی نہیں ہوتا تھا، تو پہچانی نہیں جاتی تھی. تو آپ نے وہ رکابی غلام کو پکڑائی
اور اسے کہا کہ غارت امو کا، تیری ماں نے غیرت کی ہے، اس حجرے کی بات باہر نہ نکلے، باہر نہ جائے. واہ کیا نہیں بات. بتانا کہ انڈے کا اس کا گوشت کا انجام کیا ہوا. تیری ماں نے غیرت کی، عیب نہیں گنایا، کہا غیرت کی، اس کی غیرت گوارا نہیں کر سکتی. انہوں نے کہا جی یہ اچھا پکاتی ہوگی تو آپ نے حجرے میں کھلایا نا، ہم دال ساگ جو بھی پکا سکتی ہیں ہم ہمارے گھر کہیں کھائیں گے. تو یہ برداشت ہے ہمارے. ہم یہ تو کہتے ہیں حضور نے اتنی کی، میں بھی دو کروں گا تم سے. ایک کے ناز نہیں اٹھائے جاتے، ایک کی نہ برداشت نہیں ہوتی، کھڑے کھڑے تین دے دیتے ہو. وہ سینہ بھی تو پہاڑ جیسا لاؤ نا. صحیح بات کہہ رہے ہیں، عجاب فرمایا. چلیں آگے بڑھتے ہیں. سر ایتھیسٹ کا ایک بہت کنسرن بہت زیادہ آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کوئی اسکول کالج کیوں نہیں بنوائے؟ سب سے بڑا کالج تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی تھا. تو بتا دینا کہ اس زمانے میں کہیں اور میتھ اور وہ سارا کچھ پڑھایا جاتا تھا اور وہ حضور نے کوئی مدرسے نہیں بنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے 70 قیدیوں میں سے جو غریب تھے ان کو کیا کہا تھا کہ ہمارے 10 بچوں کو جو پڑھنا لکھنا سکھا دے گا وہ فری میں آزاد ہو جائے. اور وہ جو مکے والے تھے وہ حدیث پڑھانے لگے تھے، وہ قرآن سکھانے لگے تھے ہمارے بچوں کو. نہیں اللہ لکھنا پڑھنا تھا نا، ریڈنگ اور رائٹنگ ہی تھی نا. تو حضور نے اس کو دینی علم قرار دیا کہ نہیں دیا؟ بالکل دیا نا. تو وہ اس میں کہتا نا کہ دو ہیں، العلم و علمان، علم کے دو ذرائع مل کے العلم بناتے ہیں. علم الادیان و علم الابدان. دی نالج آف فارمیٹیو سائنسز اور نارمیٹیو سائنسز اور نالج آف اپنا جس کو ہمارے اس کو جو بانٹا ہے نا، علم الادیان علم الابدان. ٹھیک ہے، صحیح ہے. دا نالج آف فزیکل سائنس جو سائنسز ہیں، فزیکل سائنسز اینڈ نارمیٹیو سائنسز، اخلاقیات. اور تو اس سے حضور نے منع تو کہیں نہیں کیا. ٹھیک، جس نے جو چیز جو اس وقت موجود تھا، جو ہنگامی حالت تھی، حضور نے اپنی زندگی میں جو کرنا تھا 23 سالوں میں، آپ کو پتا تھا میری ٹائم لیمٹ ہے، اس کے اندر حضور نے کیا پڑھنا لکھنا سکھایا کہ نہیں؟ لگائے سکھانے کے، پھر نہیں لگائے. پھر جو صحابی پڑھا لکھا ہوتا تھا اسے قریب کیا، قرآن کے کاتبین کے حلقے میں شامل کیا یا نہیں کیا؟ یہ اعزاز پروموٹ کیا ہم نے. صحیح ہے. اور 2-4 صحابہ کو کہا کہ بھائی تم زبانیں سیکھو، دوسری ایک کو کہا کہ تم فارسی سیکھ، ایک کو کہا کہ تم عبرانی سیکھ. ان کے خط و کتاب بتاتے ہیں، مجھے بندہ اپنی بھروسے کا چاہیے جو جانتا ہو ترجمان ہو. جو صحیح ٹھیک. تو باقی کے ملکوں میں کون سے ریگ لگے ہوئے تھے پیٹرولیم کے اور حضور نے نہیں لگوائے. بھائی وہ جو اس زمانے کا ہے اس میں رکھ کے دیکھیں کہ حضور نے ڈسکریج کیا تعلیم کو یا انکریج کیا. صحیح ہے. سر لگے ہاتھ یہ بھی بتا دیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے خیال قرآن پاک آ جانے کے بعد لکھنا پڑھنا جانتے تھے. شاید کوئی ایک قرآن پاک کی آیت میری نظر سے ایسی گزری ہے جس میں تھا کہ اس سے پہلے آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ بعد میں لکھنا پڑھنا جان گئے تھے؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا دلیل، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ، آپ اس سے پہلے کسی کتاب کی تلاوت نہیں کرتے تھے کہ ہم یہ کہیں کہ آپ نے انجیل سے چوری کر لی اور تورات سے چوری کر کے ڈال دی. یہ لوگ یہ الزام لگائیں. مَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ، نہ پڑھتے تھے. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، کو نہ آپ رائٹ ہینڈ سے لکھا کرتے تھے. اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اگر یہ بات ہوتی تو یہ شک میں پڑتے یہ ظالم لوگ جو آپ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا بات فرمایا ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، آپ کو پتہ نہیں کہ کتاب چیز کیا ہوتی. شاعر نستی حضور کے اندر، شاعر تھے، کبھی مجمع میں بیٹھا ہی نہیں. دیکھا مجمع 10 بندے بیٹھے کرنے کی طرح، ہم تو جا گھستے ہیں اس میں اور کڑوا کی بنیا وہ کیس دا فلان. حضور کبھی کسی مجلس میں نہیں گئے، کسی میلے میں نہیں گئے، کسی شعر و شاعری کی مجلس میں نہیں گئے. شاعر نستا. اسی لیے جب حضور بولنا شروع ہوئے تو ان کی طرح نکل گئے، ان کا جن چڑھ گیا. صحیح. پہلے بولتے نہیں تھے، جھوٹا وہ کہہ نہیں سکتے تھے، تو نہیں کچھ چیز چڑھ گئی. صحیح. تو لکھنا جو تھا نا، حضور نے ایک خط درست کروایا تو پتہ چلتا کہ حضور نے کہا اسے ایسے نہیں ایسے لکھو. یعنی ایک بندے نے ایک لکھا، حالانکہ وہ قرآن میں ویسا دوسری جگہ لکھا ہوا ہے، لیکن حضور نے کہا کہ ایسے نہیں، اس کو ایسے کرو، یہ والی اس طرح سے. صحیح، بہترین. تو اس کے بعد جس کا معلم دیکھے نا، اللہ وَعَلَّمْنَاكَ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، کوئی استاد اپنا پورا علم منتقل نہیں کرتا شاگرد میں. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک بات ہے. بیچ سے بیچ آ کے نکلتے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ اپنا پورا علم جو ہے
اس کا علم بڑھ رہا ہوتا ہے نا، ایکسپیرینس ہو رہا ہوتا ہے. اللہ جیسی ذات کہتی ہے وَعَلَّمْنَاكَ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے اپنے علم میں سے آپ کو علم دیا ہے. صحیح، بہترین. یا تو انجیکشن دینا، یا کہ گولی کھاؤ، یا کہتے جو ملو. مان اللہ پاک نے ڈائریکٹ میتھیو کبال ڈائریکٹ اپنے علم میں سے علم لے دیا، وہ سیدھی جا کے وہ چپ لگا ایکٹیویٹ کر دیا اس حصے کو جو مخصوص تھا رسولوں کے لیے. صحیح، بہترین. سر تھک تو نہیں گئے آپ؟ نہیں. چلے اچھی بات ہے.